ہم دونوں کلاس فیلو تھے۔ وجیہہ پوری یونیورسٹی میں خوبصورت تھی اور میں تمام لڑکوں میں۔ ہم دونوں اکثر ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے تھے اور آخر میں ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ معاملہ تھوڑا عجیب تھا۔ ہم دونوں کے خاندان ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے اور ہماری شادی مشکل تھی۔ ہم دونوں باعزت گھرانوں کے سعادت مند بچے تھے۔ ہم دونوں بھاگ کر شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور خاندان والے اپنے شملے نیچے نہیں لا رہے تھے، لہٰذا معاملہ پھنس گیا۔ میں اور وجیہہ نے پوری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں اپنے گھروں میں ہی رہتے رہے۔ 5 سال ہم دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہوا۔ ہمارے والدین شادی کی کوشش کرتے مگر ہم انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ وجیہہ کے والدین ہار مان گئے۔ وجیہہ نے مجھے فون کیا، میں نے فون اٹھایا، وجیہہ کی صرف ہیلو سنی اور کہا، مجھے بتاؤ میں نے بارات کب لے کر آنی ہے۔ ہم دونوں کے والدین ملے، شادی ہوئی اور ہم دونوں نے اپنا گھر آباد کر لیا۔ میں نے کاروبار شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہم خوشحال ہو گئے۔ ہماری شادی کو 20 سال گزر گئے، اس دوران 3 بچے بھی ہو گئے۔ وجیہہ کو اپنے حسن، اپنی خوبصورتی پہ بہت ناز تھا۔ وہ تھی بھی ناز کے قابل۔ وہ 45 سال اور 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود بھی جوان لگتی تھی اور میں بھی روز اول کی طرح اس پر فدا تھا۔ میں روز جی بھر کے وجیہہ کی تعریف کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وجیہہ کی جلد پر چھوٹی سی گلٹی نکل آئی اور وہ گلٹی پھیلتے پھیلتے ناسور بن گئی۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، ٹیسٹ ہوئے، پتہ چلا وجیہہ جلد کے کینسر میں مبتلا ہے۔ میں صرف خاوند نہیں تھا بلکہ اپنی بیوی کا ماہیوال تھا۔ میں اپنی ران چین کر بیوی کو کباب بنا کر کھلا سکتا تھا۔ میں وجیہہ کو لے کر دنیا جہاں کے ڈاکٹروں کے پاس گیا، ایک کلینک سے دوسرے کلینک، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر اور ایک ملک سے دوسرے ملک۔ ہم دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، وجیہہ کا جسم گلٹیوں سے بھر گیا۔ یہ مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی کہ ایک دن دوسری آفت آن پڑی۔ میری گاڑی ٹرک سے ٹکرائی اور میں شدید زخمی ہو گیا۔ مجھے ہسپتال لایا گیا تو پتہ چلا میں بینائی کی نعمت سے محروم ہو چکا ہوں۔ آپ اس کے بعد المیہ ملاحظہ کیجئے، میں اور وہ جو شہر کا خوبصورت ترین جوڑا تھے، بدقسمتی سے وجیہہ جلد کے کینسر کی مریض اور میں آنکھوں سے اندھا۔ لوگ ہمیں دیکھتے تھے تو کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، لیکن ہم دونوں اس کے باوجود مطمئن تھے۔ ہم روز صبح باغ میں واک بھی کرتے تھے، سینما بھی جاتے تھے اور مختلف ریسٹورنٹ پر کھانا بھی کھاتے تھے۔ وجیہہ میرا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی تھی، وہ مجھے گائیڈ کرتی تھی اور میں اس کی گائیڈنس پر چلتا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ بھی کئی ماہ تک چلتا رہا، لیکن پھر وجیہہ نے مجھ سے ایک عجیب مطالبہ کر دیا۔ وہ اکیلی سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو جواب میں کہا، میں 10-15 دن اکیلا رہنا چاہتی ہوں۔ پھر میں نے بھی اس کے ساتھ جانے کی ضد کی، لیکن وہ نہ مانی۔ اصرار اور انکار بڑھتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں وہی ہوا جو ایسے معاملات میں ہوتا ہے۔ میں نے وجیہہ کو اجازت دے دی اور وہ سوئٹزرلینڈ چلی گئی۔ میں نے وہ 10 دن بڑی مشکل سے گزارے۔ ہم شادی کے 20 سالوں میں ایک دن کے لیے بھی اکیلے نہیں ہوئے تھے اور یہ ہماری جدائی کے پہلے 10 دن تھے۔ یہ 10 دن پہاڑ تھے، میں اس پہاڑ تلے سسکتا رہا۔ 10 دن بعد وجیہہ نے آنا تھا۔ میں ایئرپورٹ پہنچا لیکن وہ نہ آئی۔ مجھے دنیا ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں سارا دن اس کو فون کرتا رہا، اس سے رابطہ نہ ہوا۔ لیکن شام کو وجیہہ کا خط آ گیا اور وہ خط میرے بیٹے نے پڑھا۔ وہ خط صرف خط نہیں تھا، وہ ایک تحریری قیامت تھی اور پورا خاندان اس تحریری قیامت کا شکار ہوتا چلا گیا۔ میں اس قیامت کی طرف آنے سے قبل آپ کو دنیا کی ایک خوفناک لیکن دلچسپ حقیقت بتاتا چلوں۔ دنیا میں ایسے بے شمار سینٹرز ہیں جہاں آپ اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں۔ یہ سینٹرز لا علاج مریضوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دنیا میں یہ لوگ جب
अमराज का बोझ उठा उठा कर थक जाते हैं और ये चैन की मौत मरना चाहते हैं तो ये लोग उन सेंटर्स में जाते हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते हैं। डॉक्टर्स इनकी हालत और रिपोर्ट चेक करते हैं, इनसे ये हल्फनामा लेते हैं हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। उनकी मर्ज़ी से उनकी मौत का दिन और वक्त तय करते हैं, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं और फिर उन्हें जहर का टीका लगाकर दुनिया से रुखसत कर देते हैं। ये अमल तिब्बी ज़ुबान में यूथानेजिया यानी आसान मौत कहलाता है। ये दुनिया के 7 ममालिक में कानूनी है और कुछ मुल्कों में इसकी इजाज़त की बहस चल रही है।